دوسری آدمی نے کہا کہ یا اللہ میں جوان تھا اور گناہوں سے زندگی میری ایسی تھی کہ میں گناہ کر سکتا تھا. ایک میری چچا کی بیٹی تھی, میرے بڑا ارادہ جو تھا اس سے گناہ کرنے کا ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ نہیں میں گناہ نہیں کروں گی. وہ ایک دن مجبور ہو گئی, اس نے مجھ سے پیسے مانگے, میں نے اس کو پیسے دیے اور شرط لگائی گناہ کی. جب میں گناہ کے لیے گیا اس نے کہا اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کرو, گناہ مت کرو, گناہ مت کرو, اللہ کا خوف کرو. تو میں ڈر گیا, اللہ آپ کا نام سن کے میں ڈر گیا, میں پیچھے ہٹ گیا, میں نے گناہ چھوڑ دیا. اللہ اگر آپ راضی اور خوش ہیں تو یہ راستہ کھل جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے اس نے کہا وہ راستہ تھوڑا سا اور کھل گیا. وہ تیسرا شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کرنے کے لیے آیا اور اس کو میں نے مزدوری دی. اس نے کہا نہیں یہ تو کم ہے. میں نے کہا جو میں نے آپ کے ساتھ طے کیا میں وہ دوں گا. کہ نہیں مجھے زیادہ دے. وہ ناراض ہو کے چھوڑ کے چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری جو تھی اس سے کچھ بیج خریدے اور میں نے اس سے جو ہے کھیت لگائے. وہ کھیتیاں اگ گئیں. پھر اس میں سے جو غلہ بچا اس کو میں نے پھر اور لگایا, یہاں تک کہ میں نے اس سے بکریاں خریدی اور چرواہے خریدے اور ایک بہت بڑا ریوڑ بکریوں کا جمع ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد جب وہ واپس آیا اس نے کہا وہ میرے پیسے آپ کے پاس تھے. میں نے کہا تھے تو مجھے دو. میں نے کہا یہ ساری بکریاں اور یہ چرواہے اور یہ فصل یہ سب آپ کی ہے. وہ کہیں کہ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو, میں تو چند روپے تھے. تو میں نے آپ کے پیسوں کی حفاظت کی, آپ کا پیسہ امانت تھا, میں نے اس کو بزنس میں لگا دیا اور اس سے یہ نفع پہنچا ہے. اس نے وہ ساری بکریاں اور وہ ساری چیزیں لے لی. اللہ میں نے جو اس مسلمان کے ساتھ خیرخواہی ہمدردی اس کی خدمت کی, اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا, وہ آپ کی رضا کے لیے کیا. یہ پتھر ہٹا دے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر ہٹ گیا, وہ تینوں باہر آ گئے. انسان جب بھی کسی مشکل میں پھنسے تو کس کو پکارے بھائی؟ اللہ کو پکارے.